السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں احسان دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ واٹ از دی ڈیفینیشن آف ماس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ میں سے اکثر لوگ کہیں گے کہ اٹ از دی اماؤنٹ آف میٹر پوزیسڈ بائی این آبجیکٹ. بٹ دوستو، یہ والی ڈیفینیشن غلط ہے. کچھ لوگ ہیں جو بتائیں گے کہ اٹ از دی کوانٹیٹیو میئر آف ریزسٹینس ٹو دی انرشیا. لیکن دوستو، یہ والی بھی ڈیفینیشن غلط ہے. تو پھر اصل ڈیفینیشن ہے کیا؟ اسی چیز کو ہم بتائیں گے اسی ویڈیو میں. لیکن سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ والی دو ڈیفینیشنز کیسے غلط ہیں. پہلی ڈیفینیشن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اماؤنٹ آف سبسٹانس گمراہ کن ٹرم ہے. اب آپ سے پوچھا جائے کہ اماؤنٹ آف سبسٹانس سے کیا مراد ہے، تو یقیناً آپ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ اماؤنٹ آف سبسٹانس سے کیا مراد ہے، کیونکہ ماس خود ایک بنیادی یونٹ ہے، ایک بنیادی اکائی ہے. تو پھر اس کو مزید کیسے کسی بنیادی چیز میں بیان کیا جائے؟ تو اسی چیز کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. پہلی ایزمپشن یہ ہے کہ ہم کوئی بھی آبجیکٹ لیں، اس کے ایٹمز کو گنیں کہ اس چیز میں کتنے ایٹمز ہیں، اور اگر ہم جانتے ہیں کہ اس کا ایک ایٹم کا وزن کتنا ہے، تو اس کی جتنا بھی مقدار ہے ایٹمز کی، اس کے ماس سے ضرب دینے سے ہمیں اس چیز کا ماس آ جائے گا. لیکن دوستو، اگر ہمارے پاس ایک اور چیز لے لے، اس میں بھی ایٹمز کی تعداد اتنا ہی ہو، لیکن ہر ایٹم کا اپنا ماس ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس جو پہلی ایزمپشن ہے ایٹامک لیول پر جا کر ہم ماس کو ڈیفائن کر سکیں، تو ہماری پہلی پاسبلٹی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی پہلے وقتوں میں ایٹم کو انڈیویجولی کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو ہماری پہلی پاسبلٹی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوسری پاسبلٹی آتی ہے ویٹ کی، یعنی کہ ماس کو ویٹ کے طور پر بیان کیا جائے. اب یہ ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ ماس اور ویٹ کو پہلے تو سبھی لوگ ایک ہی سمجھتے تھے، لیکن یہ گیلیلیو گیلیلائی ہی تھے جنہوں نے بتایا کہ ماس اور ویٹ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن دنیا، یعنی کہ ہمارے اس اکلوتے سیارے ارتھ پر جس پر ہماری زندگی بس رہی ہے، کہانی یہ ہے کہ پہلے دور میں ہر نیشن کا اپنا اپنا ایک پیمانہ ہوتا تھا چیزوں کو ناپنے کا. اب دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، ہر کسی کا اپنا ہی ایک الگ پیمانہ ہوتا تھا، اور سب میں اتنا اختلاف پایا جاتا تھا کہ بعض اوقات تو ایک ہی نیشن میں بہت سارے پیمائشیں ہوتی تھیں ایک ہی چیز کو ماپنے کے لیے. 17ویں صدی عیسوی تک لوگوں نے یہ جان لیا تھا کہ چیزوں کا کوئی ایک مخصوص پیمانہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پیمائشیں یکساں بنائی جا سکیں. تو اس حوالے سے جو پہلی کوشش ہوئی وہ 1795 میں ہوئی. اس وقت میں ایک کیوبک ڈیسی میٹر آف واٹر کو ایک اسپیسیفک ٹمپریچر اور اسپیسیفک پریشر پر جو اس کا ماس بنتا تھا، اس کو ہم نے 1 kg کہہ لیا. اس ڈیفینیشن کو بعد میں رد کر دیا گیا. 1889 میں اس ڈیفینیشن کو پھر سے چینج کیا گیا، جو کہ انٹرنیشنل بیورو آف ویٹس اینڈ میئر ان فرانس میں ایک کانفرنس ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ پانی کی جو ٹمپریچر اور پریشر پر ڈیپینڈنسی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی زیادہ پریکٹیکل طریقہ ہونا چاہیے. اس کے لیے میٹل سے بنے ایک خاص باٹ کا انتخاب کیا گیا. وہ باٹ 90% پلاٹینیم اور 10% ایریڈیم پر مشتمل تھا، جس کا نام تھا لی گرینڈ کے، یا پھر بگ کے بھی کے نام سے پکار سکتے ہیں. اب مانا یہ گیا کہ لی گرینڈ کے جو کہ ایک انٹرنیشنل باٹ ہے، ایک انٹرنیشنل پروٹوٹائپ ہے، پوری دنیا کی جتنی بھی کلوگرام کی پیمائشیں ہیں وہ اسی سے ہی موازنہ کر کے کی جائیں. تو اس کے مختلف کاپیز کی گئیں. تو پھر جب یہ بات طے ہو گئی تو پوری دنیا میں جتنے بھی کلوگرام کی پیمائشیں تھی اس کا موازنہ اسی انٹرنیشنل پروٹوٹائپ سے کیا جانے لگا. لیکن ہر سال ایک مسئلہ آتا تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کاپیز کو پھر سے اسی پروٹوٹائپ سے کمپیئر کرنا پڑتا تھا. اب اسی پروٹوٹائپ کا ماس اس میں تھوڑا سا فرق بھی نہ آئے، تو اس لیے اسے 3 یا 4 تہوں والے شیشے کے ایک چیمبر میں رکھا جاتا ہے، تاکہ اس پر ہوا بھی نہ پہنچ سکے، اس پر دھول بھی نہ پہنچ سکے. اسے بہت ہی زیادہ حفاظت سے اور نخرے کے ساتھ رکھا جاتا تھا. لیکن یہ بھی ایک درد سر بنا ہوا تھا. ہر سال یا کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا، اس کی کاپی سے اس کا موازنہ کرنا پڑتا تھا، اور اس کی کاپیز کچھ نہ کچھ تھوڑا سا وزن اپنا کم کر دیتی تھی. لیکن یہ بھی ہمارے لیے درد سر بنا ہوا تھا. تو سائنٹسٹ سوچ رہے تھے کہ ہمیں کس طرح سے اس سے نجات پا لینی چاہیے. چلیے اب ڈسکس کرتے ہیں دوسری ڈیفینیشن کو، جس میں ماس کو انرشیا کے طور پر کوانٹیٹیو میئر آف ریزسٹینس ٹو انرشیا بتایا گیا ہے. اب دوستو، یہ والی ڈیفینیشن غلط کیسے ہے؟ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ پہلے سے سمجھتے ہیں کہ اس ڈیفینیشن کا مطلب کیا ہے. اب 2 طریقے ہیں یہاں پر ماس کو بیان کرنے کے. ایک یہ ہے کہ
نیوٹن کا سیکنڈ لا بتاتا ہے کہ فورس F از اکول ٹو ma. اب m یہاں پر ماس ہے, F سے مراد یہاں پر فورس ہے اور A سے مراد ایکسیلریشن. اب اگر ہم 1 نیوٹن کی فورس کسی آبجیکٹ پر لگاتے ہیں اور وہ ایگزیکٹلی 1 میٹر پر سیکنڈ اگر وہ ایکسیلریٹ کرتا ہے تو یقیناً اس کا ماس 1 kg ہونا چاہیے. تو اس کے اس ماس کو انیشیل ماس کے. اسٹرونٹس جب ڈیپ اسپیس میں جاتے ہیں تو اپنا جو ماس ہے مخصوص قسم کے ٹرالی میں بیٹھ کر یا ایک مخصوص قسم کے ایک بیلنس میں بیٹھ کر اپنا وزن ناپتے ہیں. یقیناً وہ انرشیل ماس ہی ہوتا ہے. اب دوسرا طریقہ ہے ماس کو بیان کرنے کا, وہ ہے گریوٹی کے ذریعے سے. اب کسی چیز کو بھی آپ اگر گرائیں تو اس کے لیے بھی وہی سیم فارمولہ ہے, F از اکول ٹو mg. اب یہاں پر F سے مراد گریویٹیشنل فورس ہے جو اس پر ایکٹ کر رہی ہے, اور m سے مراد اسی چیز کا ماس ہے, اور g سے مراد اس پر اثر انداز ہونے والی گریویٹیشنل فیلڈ ہے. اب مثال کے طور پر ہمیں g بھی معلوم ہو اور f بھی معلوم ہو تو وہاں پر اسی چیز کا ہم ماس معلوم کر سکتے ہیں. گریوٹی کے لحاظ سے ماس کو معلوم کرنے کو ہم گریویٹیشنل ماس کہتے ہیں. دوستو, چاہے ہم گریوٹی کے لحاظ سے بھی ماس کو معلوم کریں یا پھر انرشیل ماس کو اگر معلوم کریں, انرشیل ماس اور گریویٹیشنل ماس سیم ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ڈیفینیشن ہمیں دی گئی ہے کہ اٹ از دی quantitative measure of resistance to inertia. اب اس سے کیا مراد ہے دوستو؟ دونوں ہی کنڈیشن میں چاہے اگر ہم کسی چیز پر فورس لگائیں تو ماس اس میں ہونے والی تبدیلی کو ریزسٹ کرتا ہے, یا پھر اگر ہم کسی چیز کو گرائیں ایک گریویٹیشنل فیلڈ کی طرف تب بھی ماس اس کی طرف گرنے کے لیے ریزسٹ کرتا ہے. تو اسی لیے دونوں کیسز میں ہمارے پاس جنرل جو ڈیفینیشن بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ اٹ از دی کوانٹیٹیو میجر آف ریزسٹنس ٹو انرشیا. لیکن دوستو, یہ کہانی اتنی بھی سمپل نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جب انٹری ہوتی ہے آئنسٹائن کی, آئنسٹائن کہتے ہیں کہ جب ماس سپیڈ آف لائٹ کے آس پاس جاتا ہے تو یہ ماس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ماس ایبسلیوٹ کوانٹٹی نہیں ہے, اس لیے اسے ریلیٹیو ماس کا نام دیا گیا. اس چیز کو آئنسٹائن نے اپنی ایک مشہور زمانہ ایکویشن E=mc² میں بیان کیا, جسے ہم ماس انرجی ایکویولنس کہتے ہیں. اب اس کے مطابق جو ماس ہے وہ انرجی کی ایک کنسنٹریٹڈ فارم ہے, تو پھر اسی لیے آئنسٹائن چاہتے تھے کہ ماس کو انرجی کی شکل میں بیان کیا جائے. لیکن دوستو, جب آئنسٹائن نے جنرل ریلیٹیوٹی پیش کی تو آئنسٹائن پھر یہ بھی کہنے لگے کہ ماس کو اسپیس ٹائم کرویچر کی صورت میں بیان کیا جائے. اب آئنسٹائن کی 2 پروپوزیشن تھی, لیکن پھر بھی ہمارے پاس اسی بات کا راج تھا جو کہ ہر انسان کے لیے ایک پریکٹیکل چیز تھی. اب آپ کے ملک میں بھی اس بات کی کاپی ضرور ہوگی تاکہ آپ کے ملک میں ہونے والی تمام پیمائشیں جو ہیں اس سے کا موازنہ کیا جا سکے. لیکن دوستوں, اگر سوچیں کہ اگر وہی انٹرنیشنل بات کسی وجہ سے اس کا ماس کم ہو جائے یا پھر اسے چرا لیا جائے تو یہ ہماری دنیا کے لیے کتنا بڑا المیہ ہوگا. تو اسی لیے اب آئنسٹائن کی جو 2 پروپوزیشن تھی اس پر بھی غور کیا جانے لگا. لیکن دوستو, 1889 سے لے کر 2019 تک اسی بات کی حکومت جاری رہی کیونکہ وہ سب سے زیادہ پریکٹیکل وے تھا. اب وہ زیادہ پریکٹیکل کیسے ہے؟ کیونکہ انرشیل ماس کو معلوم کرنے کے لیے اگر ہم اسی زمین پر بھی انرشیل ماس معلوم کریں کسی چیز کا تو ہمیں ہوا کی ریزسٹنس آتی ہے, زمین کی فرکشن آتی ہے. تو اسی لیے یہ ہمارے لیے زیادہ پریکٹیکل تو نہیں ہے, لیکن اسے ایک اپروکسیمیشن ہمیں آ جاتی ہے. اسی لیے اس کو ڈیپ اسپیس میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر گریویٹیشنل ماس کی بات ہم کریں کہ الیکٹرونک بیلنس وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں, وہ اسی کے ذریعے ہی ماپتے ہیں. اس کا ہم ڈائریکٹ کمپیریزن نہیں کرتے اسی انٹرنیشنل پروٹوٹائپ سے. اس لیے جو آج کل زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے گریویٹیشنل ویٹ کا طریقہ. اب بھلے اس کی ڈیفینیشن مور پریسائز ہو گئی ہے, لیکن ہمارے جو آج بھی اسٹینڈرڈ ہیں چیزوں کو ماپنے والے, یعنی کہ ہم وہی الیکٹرونک بیلنس سے استعمال کرتے رہیں گے, لیکن صرف ہماری ڈیفینیشن چینج ہو جائیں گی. اگر ہم بار سے کمپیریزن کریں یا اگر ہم انرشیل ماس سے ماس معلوم کریں یا گریویٹیشنل ماس سے, ماس تو ہمارا سیم رہے گا لیکن ہماری ڈیفینیشن زیادہ سے زیادہ صحیح ہو چکی. اب 1889 سے لے کر 2019 میں آ کر ہماری اس ڈیفینیشن میں ذرا سی چینج گا. اب 129 سال بعد بارٹ کا نظام, بارٹ کی ڈیفینیشن والا وہ نظام چینج ہو جاتا. اب اس کی سٹوری سنیے. میکس پلانک نے اپنی ایک مشہور زمانہ کوانٹم تھیوری پیش کی تھی جس میں انہوں نے اپنا ایک پلانک
कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था वो बताते हैं कि एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट की शक्ल में निकलती है जो कि E=H/F से बयान की जा सकती है। उस वक्त तो प्लैंक कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू हमें मालूम नहीं थी, लेकिन तब से प्लैंक कांस्टेंट को मालूम करने के लिए कोशिश जारी हो गई थी। आखिरकार 20वीं सदी तक हम इस काबिल हो गए थे कि हम प्लैंक कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू मालूम कर सके। प्लैंक कांस्टेंट को मालूम करने के लिए बहुत से तजर्बात होते रहे, जिसमें से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, लेकिन 20वीं सदी तक हम इस काबिल हो गए कि हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू मालूम कर सकें। इसके लिए एक खास तरह का बैलेंस इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम किबल बैलेंस के नाम से जानते हैं। अब किबल बैलेंस से जब हमें मालूम हो गया कि H की वैल्यू यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तब हम जाकर मास को एक फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर से बयान करने के काबिल हो गए। अगर इसका प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसका खुलासा ये है कि जब हमें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम हो गई तो उसके बाद एक मखसूस फार्मूले में जब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट की गई और दूसरे जो अननोन वेरिएबल्स से उसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास हमारे मास की वैल्यू आ जाती है। तब हमें किसी भी बात से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम किसी भी अननोन चीज़ का मास मालूम करना चाहते हैं तो हमें उसे किबल बैलेंस में रखना पड़ेगा और उसमें मखसूस जो वैल्यूज़ हैं उसके वेरिएबल्स की हमें वो पुट करने पड़ेंगी और H यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब अननोन मास वो हमें मालूम हो जाएगा। इसका यही सिंपल प्रोसेस है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं। चाहे हमारा बाट अब चोरी भी हो जाए या कोई भी हमारे साथ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो आने वाले वक्तों में अब मास की डेफिनेशन कभी भी चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि हमारा जो प्लैंक कांस्टेंट है वो हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट ही है। तो इसलिए मई 2019 में इसकी डेफिनेशन चेंज हुई, जो कि आज हम इस तरह से कह सकते हैं द मास ऑफ 1 kg इज दैट अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो दोस्तों ये थी मास की डेफिनेशन की इंटरेस्टिंग स्टोरी। जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए वो आप कमेंट कर दें। जिस टॉपिक पर ज्यादा कमेंट होंगे मैं उसी पर ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।